دوستو، آج ہم اصول قرآن کے متعلق ایک نئے ٹاپک کو شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان کے درمیان رسول کو بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان پر آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور انہیں صاف ستھرا کرتے ہیں، تزکیہ نفس ان کا فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن سکھایا، اور آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تعلیم کو بڑھاؤ، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 5027، آپ علیہ السلام نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے اصول قرآن، کہ قرآن پاک کو آپ نے کیسے سمجھنا ہے۔ قرآن پاک عربی میں ہے، عربی کے کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں، ان کو آپ نے کس طرح سمجھنا ہے، اور قرآن پاک کے قواعد کیا ہیں، اس بارے میں ہم انشاءاللہ العزیز ڈیلی جتنا مناسب ہو سکا 6:30 سے 7 کے درمیان، یا 6:30 سے 7:15 کے درمیان جتنی گفتگو ہوئی ہم کریں گے، اور جو دوست اس میں شریک ہونا چاہیں ضرور شریک ہوں، اور بعد میں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے یوٹیوب پر۔ تو یہ لائیو سٹریم ہے، دوست یہاں ہمارے ساتھ مل رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہمارا ٹاپک ہے اصول قرآن۔ اصول قرآن، قرآن پاک کے اصول۔ قرآن پاک کو اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں صیغے، اسماء اور حروف آتے ہیں، تو حروف کا بڑا کام ہوتا ہے۔ جس طرح لفظ قال کا معنی ہوتا ہے کہا، فرمایا، اگر قال کے بعد لام آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اس سے کہا، اذ قال لصاحبہ، اپنے ساتھی سے کہا۔ اور اگر قال کے بعد فی آ جائے تو اس کا معنی ہوگا اس کے بارے میں کہا، اور اگر من کے ساتھ قال آ جائے تو اس کے معنی ہوگا اس کی طرف سے کہا، یعنی اس طرح معنی چینج ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اصول قرآن کو جب آپ نے سمجھ لیا کہ فی میں من اور یہ من یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں اور اس کا معنی کیا بنتا ہے، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور اسی طرح لفظ دعا یدعو، اس کے کئی معنی ہیں، دعا کرنا، پکارنا، بلانا، مانگنا، پوجنا، یعنی اس کے مختلف معنی ہیں صرف دعا کے۔ تو یہ نہیں کہ ہر جگہ جہاں لفظ دعا آ جائے یا یدعو آ جائے اس کا معنی پوجنا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور کہیں بلانا منع ہوتا ہے، کہیں پوجنا منع ہوتا ہے، کہیں مانگنا منع ہوتا ہے۔ تو یہ وہ آیات ہم آپ کو پڑھائیں گے، بتائیں گے، اور ان کے درمیان جو تطبیق ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو یہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ قرآن پاک پڑھ کے لوگ اس طرح کا اپنی من پسند معنی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں قرآن پاک پڑھ کے۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بدترین وہ شخص ہیں جو وہ آیات جو کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، بڑے بدترین لوگ ہیں وہ۔ تو اس طرح کے لوگ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے چسپاں کرتے ہیں مسلمانوں پر، اور ان پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن کو آپ نے پڑھنا کس طرح ہے، قرآن کو آپ نے سمجھنا کس طرح، یہ بھی تو لازمی ہے نا۔ تو پہلے ہم کریں گے اصول قرآن، یہ امید ہے کہ تقریباً 2 مہینے تک یہ مکمل ہو جائے گا اگر ہم ڈیلی چلیں۔ اس کے بعد ہوگا اصول حدیث، انشاءاللہ اللہ نے ہمت دی، آپ دعا کیجئے گا۔ اصول حدیث، صحیح حدیث، ضعیف حدیث کیا ہے، حسن کیا ہے، یہ جو آپ سنتے ہیں مدلس، تدلیس، یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو اس کے بعد 2 مہینے کا انشاءاللہ وہ ہوگا۔ اس کے بعد اللؤلؤ والمرجان کتاب ہے، متفق علیہ احادیث اس میں موجود ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے آپ دوستوں کی محبت سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اصول قرآن میں معنی بدلتے ہیں، لفظ ضال ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضال لفظ معنی گمراہی ہے، اور یہ ہر جگہ گمراہی منع نہیں کیا جائے گا۔ فی دلالک القدیم سورہ یوسف میں 11ویں سپارے میں 12ویں سورہ یوسف کی 11ویں رکوع میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا فی دلالک القدیم، آپ لفظ ضال کریں گے تو معنی بہت اور ہو جائے گا۔ تو معنی یہ کہ آپ تو محبت میں گم ہیں، ووجدک ضالا فہدی، یہاں بھی لفظ ضال آیا، تو یہ معنی مختلف، لفظ وہی ہے لیکن سیاق و سباق میں دیکھیں گے، پھر ہم اس کا معنی کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ جو لوگ قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھتے اور مطلب اپنے ذوم میں وہ فتوے لگاتے ہیں، جیسے میں مثال دوں مرزا جیلمی کی، اس نے آج کل فتویٰ لگایا ہے یہ کہ جو یا علی کہتا ہے وہ مشرک ہے، یا علی کہنے والا نعوذ باللہ کیا ہے، مشرک ہے، یا غوث المدد کہنے والا مشرک ہے۔ تو اس نے تو پھر سب شیعوں کو مشرک کہہ دیا، ایسا کوئی شیعہ نہیں ہوگا جو یا علی نہ کہے۔ اس نے تمام شیعوں کو کیا کہہ دیا جی، مشرک کہہ دیا، اور پھر کہتا میں کسی کو کافر بھی نہیں کہتا اور کسی پر کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگاتا۔ تو کہہ رہا ہے جس نے یا علی کہا وہ مشرک ہے، اور جس نے یا غوث اعظم کہا وہ مشرک ہے۔ ہم اسی سے پوچھتے ہیں، اور آپ ہی کہتے ہیں مرزا جیلمی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ میں 31 سال تک بریلوی رہا، میرے والد صاحب بریلوی رہے۔ تو سوال آپ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ کے والد بریلوی رہے، اور 31 سال آپ کے پیدا ہونے کے بعد بھی بریلوی رہے، اور یا غوث اعظم تو بریلوی کہتے ہیں۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلا کہ اگر یہ شرک ہے آپ کے فتوے کے مطابق، تو آپ کے والد تھے مشرک، آپ کی والدہ کا جو نکاح ہوا ہے تو مشرک سے نکاح تو ہوتا نہیں ہے، تو آپ تو حلال کتنے ہوئے؟ آپ کا فتویٰ آپ ہی سے پوچھا جائے، آپ کس طرح حلال کے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے والد یا غوث اعظم کہتے تھے یا رسول اللہ کہتے تھے، آپ کے فتوے کے مطابق یہ کہنے والا مشرک ہے۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں ہمیں کہ آپ کہتے ہیں کہ 31 سال میں بریلوی رہا، اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ کے والد بریلوی تھے، اور یا غوث اعظم یا رسول اللہ کہتے تھے، اور یہ آپ کا فتویٰ ہے کہ یا غوث اعظم کہنا یہ شرک ہے۔ تو پھر آپ اپنے والد کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں، وہ تو مشرک تھے، اور حالت شرک میں آپ پیدا ہوئے، اور حالت شرک میں نکاح نہیں ہوتا، اور پھر آپ تو حلالی ہونا آپ کے لیے بڑا مشکل ہے، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے فتوے کے لحاظ سے آپ اپنے آپ کو حلالی ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس کو ہم نے تھوڑی سی پھک دی ہے، پھکی یہ دیتا ہے نا دوسروں کو، ہم اس کو پھک دی ہے۔ پھک اسے کہتے ہیں کہ جب پھکی تو انسان کا پیٹ خراب ہو تو اس کو پھکی دیتے ہیں۔ یہ بار بار کہتا میں پھکی دیتا ہوں، اور اولیاء کرام کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے۔ اس کو پھک ملی، پھک کہتے ہیں جب گدھے کا پیٹ خراب ہو نا تو اس کو پھک دیا جاتا ہے تاکہ اس کا پیٹ صاف ہو۔ تو یہ آپ کے لیے پھک ہے انجینئر صاحب۔ آپ کا فتویٰ ہے کہ یا علی کہنے والا یا غوث کہنے والا مشرک ہے، ظاہر ہے پھر آپ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ یا علی کہنے والے تھے یا غوث کہنے والے تھے، اور آپ کے فتوے کے لحاظ سے وہ مشرک تھے۔ آپ مشرک گھر میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ کا جب ان سے نکاح ہوا وہ اس وقت بریلوی تھے اور یا غوث اعظم کہنے والے تھے، تو مشرک سے مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ نکاح ہی باطل تھا اور جائز نہیں تھا وہ نکاح، اور پھر آپ اسی کی پیداوار ہیں جو ناجائز نکاح ہے آپ کے فتوے کے لحاظ سے۔ اور آپ نبی علیہ السلام کو کیا کہیں گے؟ جس نے آپ علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ابن ماجہ حدیث ہے
حدیث کی کتاب ابن ماجہ، حدیث نمبر ہے 1385۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی، نابینا صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اس طرح کرو، وضو کرو اور 2 رکعتیں جا کے پڑھو اور یہ دعا کرو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد النبی رحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی۔ یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو مسند احمد میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ گئے اور یہ دعا مانگی، واپس آئے تو ان کی بینائی لوٹ آئی تھی۔ اب آپ علیہ السلام نے یہ لفظ سکھا یا محمد، یا محمد، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ سکھایا ہے۔ تو اگر یا علی کہنا یہ شرک ہے تو پھر یا محمد بھی کہنا شرک ہوگا۔ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کی تعلیم دی ہے؟ اور یہ اس حدیث کے راوی ہیں عثمان بن حنیف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، طبرانی شریف میں حدیث 508 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ میرا کام ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کام ہو نہیں رہا تو آپ میری مدد کریں۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وظیفہ انہیں سکھایا یا محمد انی قد توجہت الیک۔ تو انہوں نے پڑھا، وہ دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کا کام ہو گیا۔ تو وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ میرا کام ہو گیا، آپ کا بہت شکریہ، تو آپ نے میری ہیلپ کی، آپ نے میری سفارش کی۔ تو حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں میں نے کوئی سفارش نہیں کی، میں نے یہ تجھے جو وظیفہ بتایا تھا یہ آپ نے پڑھا، یہ نبی علیہ السلام نے وظیفہ سکھایا تھا۔ عثمان بن حنیف نے فرمایا تم جاؤ وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو ان کا کام ہو گیا۔ 508 نمبر حدیث ہے طبرانی میں، امام طبرانی کہتے ہیں صحیح حدیث ہے۔ تو یہ کہتا ہے غائب میں پکارنے والا مشرک ہے۔ تو حضرت عثمان بن حنیف نے یہ وظیفہ سکھایا، اس صحابی رسول عثمان بن حنیف نے اپنے ساتھی کو وظیفہ سکھایا، یہ معمول جاری رہا۔ تو یا محمد کہنا، اگر غائب میں یا محمد یا رسول اللہ کہنا یہ شرک ہے تو صحابی کو کیا کہیں گے؟ یعنی آپ کا فتویٰ کہاں تک جائے گا؟ اچھا یہاں پھر ایک ڈنڈی ماریں کہ جی اس جو حدیث ہے نا طبرانی میں، اس میں عبداللہ بن وہاب ایک راوی ہے جو مدلس ہے، ان سے روایت کرتا ہے، سماع کی تصریح موجود نہیں ہے، اس لیے وہ حدیث ضعیف ہے، یہ جھوٹ ہے۔ سماعت کی تصریح موجود ہے، اس پر ویڈیوز ہے، 222 نمبر ویڈیو دیکھیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے ویڈیوز ہیں، سماعت کی تصریح موجود ہے دوسری کتب میں۔ اور یہ جو آپ کا یہ ہے نا کہ ان سے روایت کرتا ہے عبداللہ بن وہاب مدلس ہے، یہ کتاب ہے آپ پڑھیں طبقات المدلسین، یہ آپ کے بابا جی زبیر زئی اس کی تخریج بھی کی ہے، یہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ طبقات المدلسین کے بارے میں کیا لکھتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ جو اصول بتاتے ہیں کہ طبقات المدلسین اس کے 5 اصول ہیں۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اس کے 5 اصول ہیں۔ پہلا یعنی 5 اس کے درجے ہیں، طبقے ہیں۔ پہلے درجے والا مدلس اور دوسرے درجے والا مدلس، کہتا ہے پہلے درجے والا مدلس تو بہت کم تدلیس کرتے ہیں، اور دوسرے والا وہ بھی بہت کم کرتے ہیں، تو ان کی حدیث مانی جائے گی، ان سے روایت کرے مانی جائے گی، سماعت کی تصریح ہونا لازمی نہیں ہے۔ ہاں تیسرے درجے والا روایت کرے تو پھر اس کے لیے سماعت کا ہونا لازمی ہے۔ یہ لکھا ہے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ ہے۔ تو اب پہلے درجہ فرماتا پہلے درجے والے جو مدلس ہوتے ہیں بہت کم تدریس کرتے ہیں۔ تدریس یہ ہوتا ہے کہ استاد کا نام چھوڑ کے دادا استاد کا نام لیا جائے۔ تو کہتا ہے پہلے درجے والے بہت کم تدلیس کرتے ہیں، اس لیے وہ اگر ان سے روایت کریں تو ان کی روایت مانی جائے گی۔ اور عبداللہ بن وہاب پہلے درجے کے مدلس ہیں، یہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 33، یہ دیکھیں صفحہ نمبر 33 اور 1/17، یعنی کہ پہلا درجہ اور 17واں نمبر ہے عبداللہ بن وہاب مصری کا، یہ پہلے درجے کے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصول حدیث کے نزدیک یہ مدلس ہیں، لیکن وہ بڑے مدلس نہیں ہیں اتنے کہ ان سے روایت لینے والی روایت ضعیف ہو۔ یہ لکھ رہے ہیں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ پہلے درجے والا ان سے بھی روایت کرے وہ حدیث ہوگی۔ یہ اصول حدیث، آپ نے اصول حدیث نہیں پڑھا، آپ نے ہر چیز ایک ہی ڈنڈا اٹھایا ہوا، آپ نے جو مدلس ہوگا جی مدلس ہوگا، اس کی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اس قانون کے لحاظ سے، اصول حدیث کے لحاظ سے وہ روایت ٹھیک ہے،
کہ اب عثمان بن حنیف نے اپنے ساتھی کو کہا کہ یا محمد والی یہ دعا پڑھو، تو اس ساتھی نے یا محمد دعا پڑھی، تو آپ علیہ السلام نے یا محمد سکھایا، اور وہ گھر جا کے اس نے غائب میں جا کے آپ علیہ السلام کو پکارا، غائب میں پکارا، تو نبی علیہ السلام کے سامنے آیا تو اس کی بینائی لوٹ چکی تھی، سامنے نہیں تھا، غائب میں جا کے پکار کے آیا تو اس کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم غائب میں پکار کے تم نے شرک نہیں کیا؟ اگر یہ شرک ہے تو سب سے پہلا فتویٰ مرزا جہلمی پر ہے، اس کا حلال ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ 31 سال یہ بریلوی رہا ہے، اور جب اس کی شادی ہوئی اس کے والد کی، اس وقت اس کا والد بریلوی تھا، اور اس نے جو نکاح کیا ہے اس کے فتوے سے وہ نکاح ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مشرک تھا اس کے قانون کے مطابق، اور اس کی ماں کا جب اس سے نکاح ہوا تو مشرک کا مومن کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، وہ نکاح فاسد ہوتا ہے، نکاح باطل ہوتا ہے، اس سے پیدا ہونے والی اولاد وہ حلالی نہیں ہوتی۔ تو اس کے فتوے کے لحاظ سے جو یہ اپنے آپ کو حلالی ثابت نہیں کر سکتا، اور تمام شیعان کو یہ کہے گا، شیعہ جتنے بھی وہ بھی مشرک ہوں گے، ہر شیعہ عالی کہتا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اصول ہیں، تو انشاءاللہ العزیز کل سے ہماری باقاعدہ کلاس شروع ہوگی، اور اسی طرح بیچ میں مرزا جہلمی کی ہم کلاس دیتے رہیں گے، تو اصول قرآن کی یہ کلاس ہوگی، آپ دوست اس میں شامل ہوں، اور اگر کوئی شامل نہیں ہوتا تو بعد میں یوٹیوب پہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اصول قرآن، بعد میں پھر اصول حدیث، پھر اسی طرح احادیث کا ہم انشاءاللہ العزیز آگے جو ہے وہ ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔